بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جب آپ جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں تو جو لوگ اس نظام کا، اس سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں، ان کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جمہوری حضرات جو ہیں یہ دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک، واضعین جمہوریت، جنہوں نے اس نظام کو بنایا ہے، اس نظام کو وضع کی ہے، اس کے بنانے والے، وہ تو ہیں کافر۔ نمبر دو، جمہوریت پر عمل کرنے والے۔ اب یہ جو عمل کرنے والے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، متعولین اور غیر متعولین۔ تو پہلی قسم جو ہے متعولین کی ہے کہ ہمارے تعویل کرنے والے اکابر، جیسے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جو اس نظام کا، اس سسٹم کا حصہ اس لیے بنے تھے کہ ہم اسی نظام کے اندر رہ کر اسلام کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کریں گے اور اسلام کو نافذ کریں گے۔ آج اس وطن عزیز میں 75 سال بیت چکے ہیں، یہاں اسلام نہیں آ سکا۔ اسلام تو دور کی بات، یہاں اللہ کی حدود قائم نہیں ہے، اللہ کی شریعت معطل ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے اکابر ہی کی یہ رائے ہے کہ جمہوری نظام سے اسلام نہیں آ سکتا، لہذا ہمارے یہ اکابر کے جنہوں نے یہ تعویل کی تھی، ان کا اجتہاد خطا واقع ہوئے، یہ تو عند اللہ ماجور ہیں۔ لیکن جو ان اکابر کی اس اجتہادی خطا کی پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، یہ ہیں گمراہ، چاہے مذہبی جماعتوں کے قائدین ہوں یا ان کے کارکن، یہ خطا اجتہادی کی پیروی کرنے والے۔ نمبر دو، غیر متعولین، جو تعویل نہیں کرتے۔ اب ان کی بھی دو قسمیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو جمہوریت کو شرعی نظام سے بہتر سمجھتے ہیں، یا جمہوریت کو شرعی نظام کے مساوی قرار دیتے ہیں، یا یہ کہ جمہوریت کو جائز اور حلال تصور کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ باتیں جہالت کی بنیاد پر کر رہے ہیں پھر تو گناہ گار ہیں، لیکن وہ جمہوریت سے پوری طرح باخبر ہو کر پھر بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یہ پکے کافر ہیں۔ نمبر دو، جمہوریت کو حرام تو مانتے ہیں کہ یہ کافروں کا بنایا ہوا نظام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ گناہ گار ہیں۔ اللہ ہمیں اس وطن عزیز میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے، ہمیں انقلابی طریقہ کار سے اسلامی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب